معاشرے کے اندر علوم و فنون کی بھرمار اور ترقی کے باوجود اخلاقی اقدار کا ختم ہونا ایک سوالیہ نشان ہے۔ جوں جوں ہمارے معاشرے میں علوم و فنون رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر سے اخلاقیات ختم ہو رہی ہے۔ انسان دن بدن تباہی کا سفر طے کر رہا ہے اور اس کو ترقی کا نام دے رہا ہے۔ بھلا سوچنے تو بندہ کہ کیا اخلاقی طور پہ گر جانا اور ظاہری علوم میں کمال حاصل کر لینا انسانی عظمت کا یہ راز ہے؟ آپ مذہب کے اعتبار سے دیکھیں، تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں یا کسی علم کے اعتبار سے دیکھیں، انسانی عظمت اور ترقی علوم میں کمال نہیں ہے۔ انسانی عظمت اور ترقی ایک بہترین انسان بننا ہے۔ جتنے بھی علوم و فنون ہیں، ان کا مقصد یا انسان بنانا ہے یا انسانیت کی خدمت ہے، اور جب ظاہر رہ جائے اور روح ختم ہو جائے تو وہ چیز ویلیو لیس ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن کبھی اس ساری صورتحال میں ہم نے غور کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اگر اسلام کی نگاہ سے ایک خوبصورت بات اگر دیکھیں، اسلام سراپا امن اور اخلاقیات کا منبع ہے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا اور سوچا ہے کہ یہ منبع اور مرکز کا تجربہ گاہ اور عملی اظہار کہاں ہے؟ تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات کو لے کے چلو، لیکن ایک ایسی تجربہ گاہ ہو جہاں تم اس کا عملی اظہار کرو، اور وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے مسجد کے ساتھ یہ سلوک کر دیا کہ مسجد بجائے اس کے کہ دین کی تعلیمات کا گہوارہ ہو اور امن اور اخلاقیات کا وہاں درس ملے، آج مسجد بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتی ہے۔ وہاں سے رشد و ہدایت کا جو معیار ہونا چاہیے قوم کو میسر نہیں۔ قوم کا مسجد کے ساتھ جو بیہیویئر ہونا چاہیے آج بالکل اس کا متضاد قوم نظر آتی ہے۔ مسجد سے تعلق ختم ہو گیا، مسجد کا نظام غلط ہو گیا، اور مسجد سے توقعات ختم ہو گئیں، اور الٹیمیٹلی مسجد کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی۔ آپ دیکھیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا دور ہو یا عہد نبوی ہو یا مسلمانوں کا جون سا بھی سنہری دور ہو، مسجد کو مرکزیت حاصل تھی۔ جب معاشرے سے مسجد کی مرکزیت ختم ہو جائے گی تو یوں سمجھیں کہ اسلام کی ایک عملی تصویر ختم ہو جائے گی، اور جب عملی تصویر ختم ہوگی تو لوگوں کے اندر بد اخلاقی آئے گی۔ لوگ بظاہر تو پڑھے لکھے ہوں گے لیکن ہدایت سے محروم ہوں گے، بظاہر ان کے پاس ڈگریاں بھی ہوں گی لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے وہ حیوانی سطح پہ جا پہنچیں گے، اور اس کا عملی اظہار آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ مغرب نے جب دنیاوی ترقی کی آڑ میں مذہب سے بغاوت کی اور دین سے دوری ہو گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم مادی لحاظ سے تو بہت ترقی کر گئی، لیکن حیوانی خواہشات میں اس قدر آگے چلی گئی کہ وہ سراپا خواہشات بن کے رہ گئی۔ آج وہی فکر ہم مسلم معاشرے میں بھی آج رائج ہو چکی ہے، اور ہم آج دین سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہو رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم سکول، کالجز، یونیورسٹی کو آباد کر کے ہم سیکولر اور تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، لیکن دین کی مرکزیت ختم ہونے کی بنا پر دین کی برکات سے محروم ہو گئے، اور دین کی برکات دین کے مرکزیت کو مضبوط کرنے کے اندر ہے، اور یہ مسجد کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں جتنی میری تعلیمات ہیں ان کا عملی اظہار میرے گھر میں نظر آئے، جہاں غریب بھی آ رہا ہے، امیر بھی آ رہا ہے، تو سب کے لیے ایک جگہ ہے، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، ایک امام کی پیروی کرو، اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ کندھا ملا لو، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لو، تمہاری غربت کہیں آڑے نہ آ جائے،
تمہارے تفاوت آڑے نہ آ جائے، تمہاری نسلی اور نسبی تعلق کہیں آڑے نہ آ جائے۔ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص نظام کے اندر عبادت کا تصور دیکھیں کہ اللہ نماز اکیلے کی قبول نہیں کر سکتا تھا، اس کو کیا پڑی تھی کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، اس لیے کہ سبھی لوگ اکٹھے ہوں اور اس کی بارگاہ میں اسلام کی عملی تصویر نظر آ جائے۔ سب اکٹھے ہو گئے، کالا بھی، گورا بھی، غریب بھی، امیر بھی، اور صفائی کرنے والا بھی اور مالک بھی آ کے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور ایک امام کی پیروی کرتے ہوئے ایک ہی عادات و اطوار اور اخلاقیات کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد ہے، لیکن آج یہ سب کچھ مسجد سے ختم ہو گیا اور اس کا اثر یہ ہے آج ہمارے دلوں کے اندر آج نفاق آ چکا ہے، آج ہم دین سے بغاوت کے مرتکب ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے گھر کی مرکزیت ختم کر دی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امن اور سکون ملے تو اللہ کے گھر کی مرکزیت کو آباد کرنا ہوگا، پھر معاشرے کو امن و سکون، اطمینان اور اخلاقیات کی دولت ملے گی، وگرنہ یہ معاشرہ حیوانی خواہشات کا مجسمہ بن جائے گا جس طرح کہ آج بن چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پہ جتنے بھی جگہیں اور گھر ہیں، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ پیارا ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ آئیں مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے دلوں کو شاد کریں، تبھی ہم بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا اللہ کا گھر برباد ہو اور لوگوں کا گھر بس جائے، لوگوں کی آباد کاری اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے ساتھ۔